انسان دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے روزہ اور گھوڑا۔ آغاز رمضان کا موقع ہے، دل میں کئی خیالات معجزن ہیں، سوچا ان میں سے کچھ کو مختصراً یہاں آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیں قدرت کیا آپ سے شیئر کراتی ہے۔ شیئر کرتے ہوئے یہ بھی ایک اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ میرا ناقص علم کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ نہ بنے، پھر بھی اسی امید کے ساتھ کہ خدا آپ کا نگہباں ہوں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے اور قرآن مجید سے معمولی تعلق رکھنے والے کوئی آیت ضرور یاد آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں دو الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان دو الفاظوں پر، صیام اور تتقون۔ صوم کا مطلب روزہ ہے اور اس کی جمع صیام ہے۔ اس کا جو صوم کا اسم الفاعل ہے وہ ہے صائم، یعنی روزہ رکھنے والا۔ عربی میں صائم اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جسے جنگ کی مقصد کے لیے تیار کیا جائے، اس مقصد کے لیے اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ عرب جسے جنگی مقاصد کے لیے بھوکا پیاسا رکھ کر اس کے اندر برداشت کی عادت ڈالی جائے، اس کی اگر جنگ کے موقع پہ جو کٹھن حالات پیدا ہوتے ہیں، جو مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، جس میں کھانے پینے کا آسانی نہیں ہوتی، کھا پی نہیں سکتا، اس موقع پر کہیں گھوڑا بھوک سے اور پیاس کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو جنگ کے اندر جو ایسا گھوڑا جو وہ کارآمد نہیں رہے گا، تو اس کا مالک اسے ٹرین کرتا ہے اور وہ یعنی بھوک پیاس کی شدت کے باوجود جنگ کے اندر مالک کا وفادار ہو کر گھوڑا جو داردار انسان کے لیے گھوڑے کی بڑی اہمیت رہی ہے ماضی کے اندر، اور اس کی وفاداری گھوڑے کی وہ انسان کے ساتھ غیر معمولی ہے، یعنی وہ اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبراتا جو مالک کے آرڈر پر۔ کلاسیکی عربی لغات لسان العرب کو اگر آپ دیکھیں اور تاج العروس میں، تو صائم الخیل کی اصطلاح اسی مفہوم میں ملتی ہے، یعنی وہ گھوڑا جو جنگی تربیت کے لیے اسے بھوکا پیاسا رکھ کے تیار کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے پورے مہینے کو انسان کی ضبط نفس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خاص کیا ہے تاکہ انسان حدود اللہ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے اس کے اندر جینا سیکھے، یعنی وہ خیر کا متلاشی ہو، شر سے دور رہے، اور جو خیر کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ بندہ اپنے باطن اور خارج میں پیدا ہونے والی جو شیطانی قوتوں پر قابو پائے، خواہ وہ نفس کی خواہشات کی صورت میں ہوں یا بیرونی ترغیبات کی شکل میں۔ اس موقع پر مجھے قرآن مجید کی سورہ عادیات یاد آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی گھوڑے کی جو صفات بیان کی ہیں اور پھر اس کو جس طرح انسان سے ریلیٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں، ان آیت پر ذرا غور کریں، بڑی غیر معمولی آیت ہیں، شہ پارہ ہے، یعنی قرآن میں تو ہے شہ پارہ ہے، بہت خوبصورت آیت ہیں۔ انسان جو خود کو سامنے رکھے اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے جس طرح گھوڑے کی مثال دی ہے، وہ کیسا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے بڑی فیلنگز جو ہیں وہ اس پہ ایسا آیت ڈال سکتی ہیں۔ والعادیات ضبحا، شہادت ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ان کی جو ٹانپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر ان کی جو صبح سویرے حملہ وار ہوتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، اور ان کی جو اس دھاوے میں گرد اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اچانک کسی گروہ میں جہاں گھستے ہیں۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کے لیے سخت ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ وَلَذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت میں شدت سے مبتلا ہے۔ وحید الدین خان صاحب نے اپنی تفسیر تذکیر القرآن میں ان آیت کی جو تشریح کی ہے وہ نہ صرف ایک ادبی شہ پارہ ہے بلکہ ان کے گہرے قرآنی فہم اور ادبی مہارت کا بھی کمال ہے۔ آپ لکھتے ہیں، گھوڑا ایک نہایت وفادار جانور ہے، وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک علامتی مثال ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اسے کیسے بننا چاہیے۔ انسان کو بھی اپنے رب کا ویسے ہی وفادار ہونا چاہیے جیسا کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، مگر عملاً ایسا نہیں۔ اس دنیا میں جانور اپنے مالک کا شکر گزار ہے مگر انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں۔ یہاں جانور اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے مگر انسان اپنے رب کا حق نہیں پہچانتا۔ یہاں جانور اپنے مالک کی اطاعت میں سرگرم ہے مگر انسان اپنے رب کی اطاعت میں سست ہے۔ انسان بھی صرف اس جانور کی قدر کرتا ہے جو اس کا وفادار ہو، پھر وہ کیسے یہ نہ سمجھے کہ خدا کے نزدیک وہی انسان قابل قدر ہے جو اس کا وفادار ہو، مگر مال کی محبت اسے حقیقت کو دیکھنے سے
اندھا کر دیتی ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے رب سے وفاداری صالحین کے سوا، یعنی انسانوں میں شکر گزار بندے بھی ہوتے ہیں، وفادار بندے بھی ہوتے ہیں اپنے رب کے، لیکن وہ جو ایک ہے صالحین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، بالعموم جو انسانوں کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کی وفاداری جو ہے خدا سے بہت کمزور دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ گھوڑے اور کتے کو دیکھیں، اپنے مالک انسانوں سے یعنی وفاداری کو کیسے نبھاتا ہے، کتا اس کے پیروں میں مالک کے لوٹ رہا ہوتا ہے، اور جیسا وہ مالک چاہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے۔ اس کی کوئی حفاظت کرنی ہو، اس پہ کوئی حملہ وار ہو جائے، آپ دیکھیے وہ اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہی گھوڑے کا ہے کہ جب وہ جنگ کے اندر جاتا ہے تو گھوڑے کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، بس اس کو یہ فکر ہوتی ہے اس کا مالک جو اسے کمانڈ دے رہا ہے اس کی طرف وہ جو ہے بڑھتا چلا جائے۔ یعنی وہ غول ہو، وہ گڑھے میں چھلانگ لگانا ہو، جمپ کرنا ہو، گھوڑا نہیں سوچتا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ وہ اپنے مالک سے جو وفادار ہوتا ہے اور اس کی کمانڈ کو لے کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کا وفادار ہو، لیکن شعوری طور پر۔ یعنی گھوڑا تو اپنی جبلت پر مجبور ہے، اس کی تو فطرتی اس قسم کی ہے کہ وہ اسے انحراف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے خدا کا وفادار رہے، جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب وہ چاہے شکر کا راستہ اختیار کرے، یعنی خدا کی قدردانی کرے، چاہے خدا کی قدردانی نہ کرے، وہ اس کے اوپر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا انسان کی خدا سے وفاداری، خدا سے جو اطاعت ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اور یہ کچھ جو وہ کرے شعوری طور پر کرے۔ جو سمجھتا ہے کہ خدا ہے تو پھر وہ خدا کے احکامات کو مانے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو اسے اس دنیا میں بہرحال ایک محدود آزادی اسے بھی حاصل ہے، اور جو خدا کا وفادار ہے اسے بھی حاصل ہے، اور یہ سب کچھ تو انسان جب اس دنیا کو چھوڑے گا تو جب حقیقت واضح ہوگی۔ اب جو ہے ہم قرآن مجید کے دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں، تتقون کی طرف آتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وقا یقا کے مادے سے نکلا ہے، جس کا مطلب کسی چیز کو محفوظ رکھنا اور بچانا ہے۔ عربی میں جملہ ہے سرجن واقن، یعنی سرج اس زین کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیٹھ پر اس طرح فٹ ہو کہ اسے زخمی نہ کرے بلکہ حفاظت کا سامان فراہم کرے، اسی ایڈجسٹ ہو جائے وہ جو زین جس پہ وہ بیٹھنے والا بھی، اور جو اس پر یعنی ایون گھوڑے کی پیٹھ بھی زخمی نہ ہو، اور جو اس کو بیٹھے تو کبھی بیٹھک کی جگہ ہے وہ اس میں کہیں رانوں میں اس کی ٹانگوں میں کوئی زخم نہ آئے، اس کو وہ ایک سکون سے اس پر بیٹھ سکے۔ تتقون سے یہاں جو مراد ہے وہ یہی ہے، انسان اپنے آپ محفوظ کر لیں۔ کس چیز سے محفوظ کر لیں؟ وہ جو ایک اس دنیا کے اندر جو انسان کے اندر اس کی باطنی خواہشات ہیں، اس میں خارج سے بہت ساری چیزیں جو ہیں حملہ آور ہوتی ہیں، اس میں سے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے۔ یعنی کون سی چیز اسے اختیار کرنی ہے، کون سی چیز کو اسے اختیار نہیں کرنا ہے۔ ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو پروردگار عالم کو پسند ہے، جس سے اس خدا کے یہاں وفاداری ثابت ہو اور خدا کے یہاں انعام کا مستحق ٹھہرے، تو اس کے مطابق جینا ہے۔ تو روزہ جو ہے اسی ایک اس میں تتقون کا جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ روزے کا مقصد وہ اس قسم کی زندگی گزارنا ہے، اور اس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس بات کو کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنے چہرے بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار سمجھے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور منہ دھو، تاکہ لوگ نہیں تمہارا رب جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تو وہ تمہیں روزہ دار جانے، اور وہی تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی روزہ خدا کو دکھانے کا نام ہے، روزہ انسانوں کو دکھانے کا نام نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے یعنی عبادت کا تعلق وہ ہے ہی انفرادی۔ من صلی یرا فقد اشرک، من صام یرا فقد اشرک، من تصدق یرا فقد اشرک۔ تو جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، من صام یرا فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ دیا اس نے بھی جو ہے شرک کیا۔ آپ کی عبادت خاص اللہ رب الکریم کے لیے ہونی چاہیے۔ اور مجھے اس موقع پر محمد اسد جو ہے وہ انگریزی ٹرانسلیٹ ہے ان کا، اس میں انہوں نے ہدی للمتقین میں تقین کا ترجمہ کیا ہے، وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے متقین کا ترجمہ ہے گاڈ کانشیس، یعنی تقوی کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کیا ہے جو خوف اور ڈر کے بجائے، یعنی ہمارے یہاں اصل میں خوف اور ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ مطلب وہ کوئی آپ کو زبردستی نیک بنانے کے چکر میں کوئی چابک لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا بھائی، آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اب آپ چاہیں تو ان ہدینہ السبیلہ اما شاکرا و اما کفورا،
کفورا، ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، تم شکر کا راستہ اختیار کرو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرو، یہ تم پر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے احساس کے ساتھ زندگی جو ہے گزارنی ہے، اور لمحہ بلمحہ یعنی اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے سے مراد یہ جب ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں احساس ہو کہ ہی از واچنگ، گاڈ از واچنگ، ہمارا جو بھی عمل ہے وہ خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنس ہے۔ گاڈ کانشیس بہت ہی اٹریکٹیو ہے متقین اور تتقون کے حوالے سے، اس پر آپ بھی غور کیجیے۔ رمضان المبارک میں روزوں کا مقصد لعلکم تتقون کی یعنی بھوک پیاس، اور یعنی اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی بھوک پیاس اور جنسی خواہشات پر ضبط۔ یہ بھوک پیاس اور جنسی خواہشات پر جو ضبط، یہ عام حالات میں یہ ایک جائز کام ہوتا ہے، یعنی کہ لیجیٹیمیٹ ہے، آپ کھائیں پیئیں اپنی جو ہیں جو جائز جن سے آپ جنسی تعلق، جو آپ کی بھوک پیاس اور جنسی تعلقات جو ہے مسلمات ہیں، اس کے مطابق اگر آپ مطلب حلال رزق کھا رہے ہیں، حلال آپ کا کھانا پینا عام حالات میں جائز ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اس کو بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح بیویوں سے تعلق ہے، وہ بھی عام حالات میں جائز ہوتا ہے، لیکن اس روزے میں اس پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے، تاکہ آپ یعنی جائز چیزوں سے رک کر، جو آدمی جائز چیزوں سے رکنے کی پریکٹس کرے گا وہ ناجائز کام کیسے کرے گا۔ یہ جو ہے روزے کی اسپرٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو جائز کاموں سے بھی میں تمہیں روک رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ بھائی کنٹرول یور سیلف، یعنی تمہیں میں نے بس اسٹاپ کر دیا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ رک گئے، ہر چیز سے رک گئے، آپ ہل جل نہیں سکتے۔ تو جو آدمی اس طرح کی پابندی اپنے اوپر لگا لے تو اس کے لیے پھر کیا مسئلہ ہے کہ وہ ناجائز چیزوں کی طرف بھاگے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی روزوں کا ریئل میسج ہے، اور یہی تقوی کی اصل روح ہے۔ میں اس گفتگو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں آیت قول سدید کہوں گا، اس سے جوڑ کر بات ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ قول سدید یہاں بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، یعنی درست، مضبوط اور پختہ بات، یعنی انسان کی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو وہ کہے اسی کے مطابق اس کا جو ہے فعل ہونا چاہیے۔ آج مسلمان جس طرح زوال کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ قول سدید سے ان کی ناواقفیت ہے، وہ ان کی زندگی میں ایک پختہ دلائل ایک والی زندگی ان کی نظر نہیں آتی، یعنی حقیقت پر مبنی ان کی زندگی نظر نہیں آتی، ایک جھوٹ اور فریب کی ان کی دنیا ہے جس میں وہ جی رہے ہیں۔ اگر وہ قول سدید کو سمجھیں تو یقیناً اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ دور میں جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ قول سدید، اور یہ بتاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو قول سدید تھا وہ اچانک پیدا نہیں ہو گیا تھا، وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قول سدید کوئی ان کے اندر نہیں پھونک دیا تھا، وہ پہلے بھی سچ بولتے تھے، ویل کمیٹڈ لوگ تھے، یعنی کہ ان کا عزم معمولی نہیں ہوتا۔ اگر ان کا چھوٹا قبیلہ اگر کے بندے کو بھی اگر کوئی دوسرے قبیلے کا ہاتھ لگا لے تو پورا قبیلہ اس کے لیے لڑتا تھا، اپنی جان دے دیتا تھا کہ نہیں تم نے ہمارے بندے کو کیوں ہاتھ لگایا۔ وہ سب مل کے ہی فائٹ کرتے تھے اور اس کمٹمنٹ میں کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور اوس اور خزرج کہ آپ دیکھیں، اب جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی اگر تم مجھے جو بلا رہے ہو اور مجھے اپنے پاس دعوت دے رہے ہو کہ میں آ کے تمہارا جو ہے نظم اجتماعی کو سنبھال لوں یا اس میں کا حصہ بنوں، تمام عرب قبائل کی جو ہے مخالفت مول رہے ہو، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صاحب جنگ سے ہم نہیں ڈرتے، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے ہم ڈھال ہوں گے۔ اور یہ دیکھیے اس کا انہوں نے ثبوت دیا، اہل مدینہ نے جو کہا اس کر کے دکھایا، سارے عرب کی مخالفت مولی اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک وہ کھڑے رہے۔ یہی وہ قول سدید کی طاقت تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو حق و باطل کی کشمکش میں کامیاب بنایا۔ اور آج بھی جب ہم اس دور کو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس جیسی مثالیں پیش کرنا دنیا کے اندر بے انتہا لٹریچر ہے، بے انتہا علم ہے، نظر نہیں آتا۔ اور مسلمان آج اگر دیکھیں تو ان کے اندر وہ والی صفات نظر نہیں آتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں تھیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اسلام سے پہلے بھی تھیں، اور اسلام کے بعد تو اس میں چار چاند لگ گئے تھے، اس سے بہت دور ہیں۔ اس بات کے ساتھ میں ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سوچنے کا موقع دے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی انگلیوں کی معمولی حرکت میری محنت کے لیے ایوارڈ سے کم نہیں ہوتی۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔